معزز و مکرم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة آمنت بالله صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او کما قال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پچھلے 3 جمعہ ہم نے اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اسے بیان کیا تھا۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ اور بزرگان دین کے واقعات کی روشنی میں بتایا تھا کہ اولاد پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو ان کے اپنے ماں باپ کا حق ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ کو دنیا میں راضی کر لیتی ہے تو اللہ رب العالمین بھی ان اولاد سے راضی ہو جاتا ہے۔ اولاد اگر ماں باپ کو ناراض کرتی ہے تو اللہ رب العالمین بھی ان اولاد سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اولاد اگر دنیا میں ماں باپ کو راضی کر لے تو اس نے اپنے لیے جنت ٹھکانہ بنا لیا ہے، اور اگر اولاد اپنی محرومی کے باعث ماں باپ کو دنیا میں ناراض کر دے، ماں باپ کی خدمت کر کے خوش نہ کرے، تو گویا کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ جس طریقے سے اولاد پر ماں باپ کا حق ہے، اسی طریقے سے ماں باپ پر بھی اولاد کے کچھ ضروری حقوق ہوتے ہیں، چونکہ اسلام ہر ایک حق والے کو حق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ ماں باپ آپ ہیں، آپ کی اولاد ہے، تو آپ کی اپنی ذمہ داری بھی کچھ بنتی ہے کہ آپ اسے ادا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں جو اپنی نعمت اور رحمت آپ کو عطا فرمائی، آپ اس کی صحیح تربیت کریں، اس کی صحیح پرورش کریں، اور پرورش کرنے کے بعد اس کو اچھا سچا پکا مسلمان بنائیں، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار اطاعت شیار بندہ بھی بنے۔ اور جب آپ اس اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ایسا ہوگا کہ وہ اولاد اپنے ماں باپ کی بھی فرما بردار ہو جائے گی۔ آئیے آج کے جمعہ قرآن کریم احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ سماعت کرتے ہیں کہ ماں باپ پر اولاد کا کیا حق ہے، ماں باپ کو کس طریقے سے کن باتوں کا خیال اولاد کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں کرنا چاہیے، اور کن باتوں کا خیال کرتے ہوئے اولاد کی صحیح تربیت اور پرورش ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن عظیم کی آیت کریمہ کو سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہیں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، ساتھ ہی ساتھ اہلیکم اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کی پیدائش کا خاص مقصد رکھا، اور مقصد یہی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دنیا میں نہ کرے۔ جب خود بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں زندگی گزارے گا تو اس کی ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ اس کے اپنے اہل و عیال اور اس کے ماتحت جتنے لوگ ہوتے ہیں ان تمام کی بھی صحیح تربیت کرے، صحیح پرورش کرے اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بندہ بنائے، تاکہ جہاں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ وہیں پر اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا کہ تمہاری اپنی ذمہ داری۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ یعنی آپ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں آگ جلانا ہے تو لکڑیوں سے آگ جلتی ہے، یہی ہے طریقہ، لکڑی پر آگ لگائے تو یہ ایندھن ہے لکڑی آگ کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جہنم کی آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے یہی جہنم کا ایندھن ہے، پتھر بھی ہوں گے خاص، یہ جہنم کا ایندھن ہے، ان کے ذریعے سے جہنم کی آگ بھڑکتے رہے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ اس آگ پر، اس جہنم پر اللہ تعالیٰ نے طاقتور فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ اور یہ فرشتے کیسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہی یہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن فرشتوں کو جہنم پر اور جہنم کی آگ پر مقرر کر دیا، اب اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو جن کو عذاب دینے کا، جیسا سخت عذاب دینے کا حکم فرماتا ہے، یہ فرشتے ویسے ہی عمل کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہاں پر اس سے درس یہ ملتا ہے کہ ایک مسلمان کو خود بھی جہنم کی آگ سے، جہنم سے بچنا ہے اور اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا۔ اسی طریقے سے حدیث رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر ایک راعی ہے، ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر ایک ذمہ دار سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور کوئی مرد ہے تو اس مرد سے اس کی بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اولاد ہے مرد کی تو اس مرد سے اس کی اولاد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے کوئی حاکم ہے تو اس حاکم سے اس کی اپنی رعایا کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے درجہ بدرجہ ہر ایک مسئول ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مطلب یہی ہے کہ آپ والد ہیں یا پھر آپ گھر کے بڑے دادا یا نانا ہیں، آپ کے ماتحت ایک خاندان پل رہا ہے تو تمام خاندان کی ذمہ داری آپ کے اپنے سر ہوتی ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاریں، آپ کے اہل و عیال بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاریں، اور جتنے ماتحت آپ کے خاندان میں رہتے ہیں ان تمام کے بھی آپ مسئول اور ذمہ دار ہیں۔ ہر ایک کو نیکی کی راہ پر چلانا یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ میں تربیت اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں۔ احادیث طیبہ کی روشنی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ رحمہ نے اولاد کے حقوق جو بیان کیے 60 اور تقریباً 80 تک اولاد کے حقوق آپ نے شمار فرمائے۔
احادیث طیبہ کی روشنی میں، اور آپ یہ بھی سن لیں کہ اولاد کی پیدائش کے بعد ماں باپ کا حق شروع نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اپنی فقیہانہ بصیرت کی روشنی میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جیسے ہی مرد شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہیں سے اس پر جو ہے اپنی اولاد کا حق شروع ہو جاتا ہے، جس کو ادا کرنا اس کی ذمہ داری۔ وہ کیا ہے؟ تو مختصر انداز میں سماعت کریں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جب کسی مرد کا ارادہ یہ ہے کہ وہ شادی کرے، نکاح کرے، تو پہلی ذمہ داری اس کی یہ بنتی ہے کہ وہ نیک صالحہ خاتون کا انتخاب کرے، نیک دیندار اچھی پرہیزگار خاتون کا انتخاب کرے، اور یہ خاتون ایسی ہو کہ جس کا خاندان نیک ہو۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اولاد پر ماں کا اثر ہوتا ہے، اور خاندان نیک ہونا، اچھا ہونا کیوں؟ اس لیے کہ اولاد پر اس کے ماموں اور نانا اور ان رشتہ داروں کا بھی خاص اثر ہوتا ہے۔ تو بتایا یہ گیا ہے کہ جب مرد کا ارادہ ہو نکاح کرنے کا تب ہی اولاد کے حقوق کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ کسی خاتون کا نکاح کے لیے انتخاب کرے یا ماں باپ اپنے لڑکے کے لیے ایک لڑکی دیکھنے کا ارادہ کرے، تبھی اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ نیک پرہیزگار دیندار لڑکی ہو اور اس کا گھرانہ جو ہے یہ بھی دیندار اور نیک گھرانہ ہو، اور اس کے علاوہ لڑکی کے اور ان کے گھر والوں کے عادات و اطوار بھی اچھے ہوں، تاکہ یہ اچھائی کا اثر آنے والی اولاد پر ہوتا ہے۔ تو جب نیک خاندان ہوگا، عادات و اطوار اچھے ہوں گے، تو اس کا اثر آنے والی اولاد پر رہے گا۔ اور آپ یہ بھی سن لیں، جس طریقے سے لڑکے کے لیے حکم ہے کہ وہ دیندار لڑکی کا انتخاب کرے، اسی طریقے سے لڑکی اور ان کے ماں باپ کے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اپنی لڑکی کے لیے کسی لڑکے کا انتخاب کرے تو یقیناً وہ لڑکا بھی اچھا ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، شریف النفس ہونا چاہیے، اور اس کے اپنے عادات و اطوار بھی اچھے اور نیک ہونے چاہیے۔ اور جہاں پر لڑکے کے عادات و اطوار نیک ہو وہیں پر ان کا اپنا خاندان بھی اچھا ہو، تاکہ یہ اثر آنے والی اولاد پر ہوگا۔ اور جب دونوں جانب سے نیکی کا تقاضا کرتے ہوئے صحیح انتخاب کریں گے تو آنے والی اولاد جو ہوگی یہ بھی نیک اور صالح اولاد رہے گی۔ اور اس کے علاوہ میاں بیوی کے درمیان میں جو حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہوتا ہے تو میاں بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے تو آپس میں اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے، ہر ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کرے تاکہ ان کے اچھے اثرات ہونے والی اولاد پر رہے۔ اب اس کے بعد جب عورت کے پیٹ میں حمل قرار پا جاتا ہے، نطفہ جب ٹھہر جاتا ہے، حمل جب ہو جاتا ہے، یعنی پریگننسی کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس موقع پر خاص ذمہ داری عورت کی یہ بنتی ہے کہ یہیں سے خصوصی تربیت کا وہ آغاز کرے۔ والد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حلال کمائے اور اپنی بیوی کے جسم میں جو لقمہ جائے وہ حلال غذا کا لقمہ جائے، تاکہ بیوی کے خون کے ذریعے سے جو ہونے والی اولاد کی غذا بنتی ہے تو اس کو بھی جو غذا جائے وہ بھی حلال ہی غذا جائے۔ تو مرد کی ذمہ داری یہ ہے اولاد کے حقوق کے سلسلے میں کہ وہ حلال کمائے، خود بھی حلال کھائے اور اپنی بیوی اور ہونے والی اولاد کے لیے بھی حلال ہی کمائی کا لقمہ اس کے منہ میں ڈالے۔ اور اس کے بعد خاص جو عمل کا معاملہ ہے عورت کے لیے، ماں کے لیے ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جیسے ہی اسے علم ہو جائے کہ ہاں میرے پیٹ میں نطفہ قرار پا گیا ہے اور حمل ٹھہر گیا ہے، وہیں سے جہاں پہلے نیکیوں میں زندگی گزارتی تھی عورت، تو اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب اور زیادہ استقامت اور پابندی کے ساتھ نیکیوں میں زندگی گزارے، اور ابتدا ہی سے قرآن عظیم کی تلاوت کی پابندی کرے، ذکر و اذکار کی پابندی کرے، اور اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی کرے، ان نیک اعمال میں اپنے اوقات کو گزارے۔ کھانا پکائے تب بھی وہ درود شریف کا ورد کرتی رہے،
قرآن عظیم کی آیات کا ورد کرتی رہے، کلمہ طیبہ، اس کے علاوہ جتنے بھی ذکر و اذکار اس کو آتے ہیں، ہمیشہ اپنی زبان کو ان نیک اعمال سے، نیک اذکار سے تر رکھے۔ اور پھر جب 4 مہینے کا حمل ہو جائے تو اس موقع پر احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچے کے جسم میں جان ڈال دی جاتی ہے، روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، خصوصی طور پر بچہ ہونے والا جو بچہ ہے پیٹ میں ہے، اس کی خاص نگہداشت کرے، خاص تربیت کرے۔ اور عام طور سے آج کل بھی اتنی ترقی یافتہ دنیا ہو گئی ہے، اس کے باوجود یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بعض ماں باپ ایسے بھی ہیں پتھر دل کہ جب انہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حمل میں، حالانکہ یہ تو قانوناً جرم ہے معلوم کرنا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن بعض کسی طریقے سے معلوم کر کے حمل کو گرا دیتے ہیں، یا پھر کسی اپنی بلا وجہ کی مجبوری کا نام دے کر حمل کو ایسی حالت میں 4 مہینے کے بعد گرا دیتے ہیں، تو ان کو بھی ایک بے گناہ جان کو مارنے کا جو گناہ ہوتا ہے، قتل کرنے کا جو گناہ ہوتا ہے، ان ماں باپ پر ہوگا۔ تو ہرگز شریعت مطہرہ یہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ جب بچے میں روح پھونک دی گئی ہے، جان پڑ گئی ہے، اس کے بعد حمل کو گرایا جائے اور حمل کو ضائع کیا جائے، بلکہ اس کے بعد ذمہ داری یہی ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کھانے پینے کے معاملات میں پریشانی ہے، ہم اپنی خود نگہداشت تربیت نہیں کر سکتے، جو اولاد ہے ان کو پال نہیں پا رہے ہیں، اب اور ایک اولاد ہو جائے گی تو اسے کیسے پالیں گے؟ یاد رکھیں، حقیقی پالنہار پروردگار جو ہے یہ اللہ رب العالمین ہے۔ بولیے، اللہ رب العالمین ہے، جس کی شان کیا ہے؟ سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ ہم اور آپ تو سبب ہیں، ہم اور آپ تو وسیلہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، مفلسی کے خوف سے، محتاجی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نحن نرزقکم وإیاہم، کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، دیں گے، اور تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یقیناً یہ سچا وعدہ ہے۔ ہم اور آپ تو کیا ہے، کمزور انسان ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمانے کی ہمیں طاقت عطا فرمائی، اور نیک اسباب کے ذریعے سے مال ہمیں عطا فرمایا، جس کو اپنا کر ہم اپنی اولاد کا پیٹ بھی بھرتے ہیں اور ان کی صحیح پرورش بھی کرتے ہیں۔ تو حقیقی پالنہار، حقیقی پروردگار جو ہے یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی ہم رزق دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور اب اگر کوئی باپ لڑکی کی وجہ سے اگر اولاد کو قتل کر دیتا ہے، حمل کو گرا دیتا ہے، ماں ہو یا باپ ہو، یہ بہت بڑے گناہ گار ہوں گے۔ اور بہت ساری وعیدیں احادیث طیبہ میں آئی ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین قیامت کے دن، محشر کے دن بھی، یوم الحساب جو ہوگا، حساب کا دن ہوگا، اس بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پالنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد اور بھروسہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ خود اچھے اسباب ہمیں عطا فرمائے گا۔ لیکن آج مسلمانوں میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے، بہت زیادہ بے اعتمادی کے شکار ہو جاتے ہیں اور نا امیدی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور کئی بار تو ایسے خبریں بھی آتی ہے کہ یہ خود بھی اپنے آپ کو مار ڈالے اور ساتھ میں اپنی اولاد کو بھی مار ڈالے، تاکہ اب وہ جی نہیں سکتے، دنیا میں زندگی گزار نہیں سکتے۔ یہ بڑی کم ہمتی کا معاملہ ہے، یہ بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے،
ان کی اپنی ذمہ داری بھی کچھ یہ بنتی ہے کہ اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں اقارب میں ایسے لوگوں کو دیکھیں جو محتاج ہیں اور مقروض ہیں، جس کے سبب سے یہ پریشان حال ہے اور ایسا حال ان کا بن گیا ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، تو آپ اپنی خواہشات کو کم کریں، ان کی ضرورتوں کو اپنے مال کے ذریعے سے پورا کریں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو یہ بھی آپ کے لیے آزمائش ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ محتاج اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں اس کی برکتیں آپ کو بھی عطا فرمائے گا، اور کسی اولاد کا خیال کریں گے، یتیم کی پرورش کریں گے اور بے ماں باپ کی اولاد کی پرورش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کا بھی بھلا فرمائے۔ تو یقیناً ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس جانب بھی ہم توجہ دیں۔ تو ماں باپ کے حقوق کا آغاز بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے یہاں تک کہ جب لڑکے کی ولادت ہو جائے، بچے کی ولادت ہو، تو اب ماں باپ کی ذمہ داری سب سے پہلے یہ بنتی ہے کہ جیسے ہی پیدائش ہو، بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام یعنی کلمات اذان دیے جانے چاہیے۔ داہنے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت دی جائے، اور پھر اس طریقے سے بچہ جب دنیا میں آیا، کیونکہ فطرتاً کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام ہی کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جیسے ہی دنیا میں آئے تو اس کے کان میں اذان دے اور اقامت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی جب آپ گواہی دیں گے تو بچہ اسلام سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو سن کر اس دنیا میں جو ہے نیکیوں میں زندگی گزارنے کا ارادہ کرے گا، اور یہ کلمات اذان کی برکتیں اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیش رہے۔ اور اس کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی اولاد کا نام اچھا نام رکھے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ نام ماں باپ کا آج کل حال یہ ہے کہ بس اپنا ایک شوق پورا کرنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک نیا نام کون سا ہے وہ ڈھونڈ کر لاتے ہیں، اور آج کل تو گوگل ہر ایک کے لیے ایک آسان کام بن گیا ہے، سرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں خاندان بھر میں، شہر بھر میں، محلے بھر میں کوئی نام نہ ہو ویسا نام تلاش کر کے لائیں گے۔ اور کئی بار ایسے لوگ ہمارے پاس بھی آئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس نام کا معنی کیا ہے۔ ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے اس نام کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، حالانکہ نام کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حدیث رسول میں یہ آیا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اور تمہارے آبا کے نام سے پکارا جائے گا۔ نام اولاد کی پہچان ہوتی ہے، دنیا میں جب تک وہ رہے گا تو یہ اس کی پہچان اور علامت ہے، نام ہی سے وہ جانا جائے گا، نام ہی سے وہ پہچانا جائے گا۔ تو ماں باپ کی پہلی ذمہ داری دنیا میں آنے کے بعد یہ ہے کہ وہ اذان دے اور اس کے بعد اچھا نام اس کا رکھے۔ نام کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا نام ہونا چاہیے، اور اس نام کے معنی میننگ بھی جو ہو یہ اچھے میننگ ہو۔ نام ایسا رکھ دیے جس کا معنی ہی اچھا نہیں ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یعنی کسی کا نام اگر کسی نے نار رکھ دیا تو اس کا معنی ہے آگ، تو کوئی اچھا معنی اور مطلب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم حدیث رسول کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے تو آپ کی بارگاہ میں بھی اگر کوئی آتے ان کا نام اگر مناسب نہ ہوتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اچھے نام سے اسے بدل دیا کرتے، جیسے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ کا نام زمانے اسلام لانے سے پہلے کچھ اور تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اپنا نام عبد الرحمن رکھو، رحمان کا بندہ۔ اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، پہلے اسلام قبول کرنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اپنا نام عبداللہ رکھو، اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ اور اسی طریقے سے کوئی شخص آپ کی بارگاہ میں آئے جس کا نام جبار تھا، جبر کرنے والا، تو جبار یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ تم اپنا نام عبد الجبار رکھو۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی سن لیں
کہ جس کا نام رحمان ہے، جس کا نام خالق ہے، جس کا نام قادر ہے، جس کا نام قیوم ہے، تو ایسے نام بغیر عبد کے رکھنا صحیح نہیں ہے۔ عبد الرحمن نام رکھنا چاہیے، عبد الخالق نام رکھنا چاہیے، عبد القادر نام رکھنا چاہیے، عبد القیوم نام رکھنا چاہیے، اور ان کو عبد کے ساتھ ہی پکارنا چاہیے، چونکہ یہ نام خاص اللہ تعالیٰ کے نام۔ اور اس کے علاوہ نام آپ کیسے رکھیں؟ تو حدیث رسول میں یہ آیا ہے کہ آپ نام انبیاء کے نام پر رکھو، اور اس کے علاوہ اور بھی بزرگان دین نے یہ فرمایا اولیاء اللہ کے ناموں پر نام رکھو، اچھے لوگ جو گزرے ہیں صحابہ اہل بیت ان کے ناموں پر نام رکھو، تو اس کے معنی بھی اچھے ہوں گے، اور جس بزرگ کی جانب نسبت کرتے ہوئے آپ نام رکھیں گے اللہ تبارک و تعالی بچے پر اس ولی اور بزرگ کا فیضان بھی جاری فرمائے۔ تو ماں باپ کا ایک حق یہ بنتا ہے کہ اپنی اولاد کا نام اچھا نام رکھے تاکہ اس نام کی برکتیں اس پر ظاہر ہو۔ اور پھر حدیث رسول میں نام اچھے ناموں میں یہ بھی آیا ہے کہ تم اپنی اولاد کا نام عبد الرحمن اور عبداللہ رکھا کرو۔ اس کے علاوہ بھی جو ہم نے بتایا ہے اس پر آپ عمل کریں گے تو یقیناً آپ کی اولاد کا نام بھی اچھا ہوگا، پہچان بھی اچھی رہے گی۔ اور ایک خاص ہمارے مسلم معاشرے میں یہ بھی رواج بن گیا ہے، نام تو اچھا رہتا لیکن اس کو شارٹ کر دیتے، نام چھوٹا کر کے بگاڑ دیتے، اور بگاڑ کے جو ہے نا پیار اور محبت سے کچھ اور پکارتے۔ یہ بھی غلط ہے، معنی بگڑ جائے گا، نام بگڑ جائے گا۔ تو آپ کو چاہیے جب آپ نے ایک اچھا نام رکھا ہے تو پورا نام لے کر ہی آپ اپنی اولاد کو بلائیں، اپنی اولاد کو پکاریں، تو یہ آپ کے حق میں بھی بھلا ہے، اولاد کی پہچان کے لیے بھی بھلا ہے، اور ہر کوئی جب بھی آپ کی اولاد کو بلائیں گے بے معنی نہیں ہوگا بلکہ با معنی بلایا جائے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اولاد کا حق ماں باپ پر تو عقیقہ کرنا ہے، 7ویں دن ماں باپ کا اپنی اولاد کا عقیقہ کرنا یہ بھی ماں باپ کے حقوق میں سے آتا ہے۔ اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ بچہ جو ہے یہ گروی رہتا ہے، گویا کہ رہن میں رہتا ہے، گروی رہتا ہے۔ جب ماں باپ اپنے اولاد کے نام سے عقیقہ یعنی جانور کو ذبح کر دیتے ہیں تو یہ گروی سے نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی کہ اس کا عقیقہ ایک جانور کو ذبح کر کے کرے، تو یہ گروی جو تھا وہ گروی سے نکل گیا۔ اور عقیقہ کہتے کسے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں جو نعمت عطا فرمائی، رحمت عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک جانور کو ذبح کر کے شکریہ ادا کرنا یہی عقیقہ ہے۔ تو یہ بھی ماں باپ کے حقوق میں ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ کی استطاعت ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے لڑکے کے لیے 2 بکرے ذبح کریں اور لڑکی کے لیے 1 جانور ذبح کریں، اور اگر بڑے جانور میں آپ ارادہ کرتے ہیں تو لڑکے کے لیے 2 حصے، جس طریقے سے قربانی کے 7 حصے ہوتے ہیں تو 2 حصے لڑکے کے لیے ہوں گے، 1 حصہ لڑکی کے لیے ہوگا۔ اس طریقے سے عقیقہ 7ویں دن کرنا یہ مستحب ہے، سنت عمل ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے عقیقے کو ہمارے مسلمانوں نے بھلا دیا ہے، ایک چھٹی کا نام دیتے ہیں اور چھلے کا نام دیتے، نہ جانے یہ رسمیں کہاں سے ہمارے معاشرے میں آ گئی جو شریعت کا بالکل بھی کوئی حصہ نہیں ہے، اور بڑی سختی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اور گھر کے بڑے بھی اس پر عمل کرواتے ہیں جو سراسر غلط ہے۔ ہمیں چاہیے یہ تمام تر وہ رسم و رواج جن کا تعلق شریعت مطہرہ سے نہیں ہے، ان تمام رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچائیں اور ان سے ہم دور رہیں، وہ عمل کریں جو شریعت مطہرہ نے ہم کو بتایا ہے، تاکہ آج آپ بڑے ہیں اس پر آپ عمل کریں گے، عمل کرائیں گے، آپ کی اولاد بھی اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ ایسے ہی عمل اور برتاؤ کریں گے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے؟ نہیں، ہمارے دادا دادی ایسے ہی کرتے تھے، ہمارے نانا نانی ایسے ہی کرتے تھے، اب آنے والے یہی کرتے چلتے ہیں۔ تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب آپ گھر کے ذمہ دار بنے تو آپ دیکھیں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، آپ کے خاندان میں کوئی ایسے رسم و رواج جو شریعت مطہرہ کے موافق ہے، خلاف نہیں ہے، تو آپ کو عمل کرنا ہے، آپ اس پر جاری و ساری رہیں گے، آپ عمل کرتے رہیں گے، اور اپنی اولاد کو بھی تلقین کریں گے۔ جیسے کہ الحمدللہ ہمارا گھرانہ سنی گھرانہ ہے، ہم 11ویں شریف کے موقع پر سرکار غوث اعظم کو یاد کرتے ہیں،
رجب شریف کے موقع پر غریب نواز علیہ رحمہ کو یاد کرتے ہیں، ایصال ثواب اور نیاز اور فاتحہ کا اہتمام کرتے، کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں، اور 12ویں شریف کے موقع پر میلاد النبی مناتے ہیں، یہ سب چیزیں قرآن اور حدیث کے موافق ہے۔ تو آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، اولاد کو بھی اس کی تعلیم دیتے رہنا ہے، اور اگر کوئی عمل اپنے رسم و رواج میں خاندان میں ایسا ہے جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، فوراً آپ اسے روک دیں گے تاکہ آپ کی اولاد یہ غلط رسم و رواج کو جاری نہ رکھے۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ایک یہ بنتی ہے کہ اپنی اولاد کا وہ عقیقہ کرے، اور عقیقہ یہ مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرنا ہے تو کرنا ہے، قرض لے کر کرنے کا ارادہ کرتے، تو شریعت مطہرہ نے اتنا زیادہ آپ پر بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ دین کیا ہے یہ ہمارا آسان ہے۔ ان الدین یسر، ہمارے نبی نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، اگر استطاعت ہے یقیناً آپ کریں، اور 7ویں دن کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو آپ 14ویں دن کر سکتے ہیں، 21ویں دن کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ وقت چلا گیا تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں عقیقہ کرنا ضروری ہی ہے، اور کبھی حج کو جانے کا ارادہ ہوتا، عمرے کو جانے کا ارادہ ہوتا، تو یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا عمرے اور حج کو جانے سے پہلے ہمارا عقیقہ نہیں ہوا کرنا ضروری ہے کیا؟ یا بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری شادی ہونے والی ہے، اس سے پہلے عقیقہ کر سکتے ہیں کیا؟ کر دیں گے تو ادا ہو جائے گا، لیکن ضروری اور لازم نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عقیقہ نہیں ہوا تو آپ کا حج نہیں ہوگا، عمرہ نہیں ہوگا، نکاح نہیں کر سکتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ 7ویں دن کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے نواسے امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا بھی جو عقیقہ کیا یہ 7ویں دن پر آپ نے کیا ہے۔ اب اس کے بعد ماں باپ کے جو حقوق اولاد کے بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب ماں باپ جو ہے اولاد کو ایک اچھا ماحول دے تاکہ یہ صحیح جی سکیں۔ ان کی زندگی کا جو دار و مدار ہے ماں باپ ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے یہ چھوٹے سے ننھے کمسن بچے ہوتے ہیں، اچھے برے کا پیدا ہونے کے بعد خیال نہیں رکھ سکتے، تو کون ان کی زندگی کا محافظ ہے؟ ظاہری اعتبار سے ماں باپ ہے۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی جان کی حفاظت ہر ایک برائی سے کرے، ہر ایک بری چیز سے کرے، ہر ایک تکلیف دہ چیز سے کرے۔ اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کی صحت یابی کی کوششیں کریں، اور اس طریقے سے ان کی تربیت کریں کہ ان کی زندگی بحفاظت آگے بڑھتی جائے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے یہ۔ اور ماں باپ اگر لاپرواہی دکھائیں گے اور کسی وجہ سے اولاد کو نقصان پہنچے گا، اولاد کو تکلیف پہنچے گی، اولاد کسی وجہ سے اپاہج ہوگی، اولاد کسی وجہ سے کوئی بڑے نقصان میں پڑ گئی، تو ماں باپ ہی ذمہ دار ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد جو دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے آپ کے پاس۔ جب تک اولاد خود اپنا اچھا برا کا خیال نہیں کر سکتی، ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کی اولاد کی جان کی حفاظت کرے اور مکمل پاس و لحاظ رکھے، اور ان کی تمام تر صحیح نشو و نما کرے، صحیح تربیت کرے۔ یہ ماں باپ ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اولاد جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ہے، سال بھر کی 2 سال 3 سال 4 سال، تو جیسے جیسے آگے بڑھتے جائے گی ماں باپ کی ذمہ داری ایسے ہی بڑھتے جائے گی اولاد کے سلسلے میں، اور اولاد کی صحیح تربیت کرنا یہ ماں باپ کا اولین فرض ہوتا ہے۔ گھر میں ایک دینی ماحول دینا ہے، اور اسی طریقے سے اور جیسے ہی بڑھتے جائیں گے ایک اچھی تربیت میں ان کو آگے بڑھاتے جانا ہے۔ لیکن عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں لاپرواہی کے ساتھ اولاد کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، یہ 10 سال کے ہو جاتے اور اس کے بعد ان کو خیال ہوتا کہ اولاد ہماری بگڑ رہی ہے، تو یہ غلط ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے ہی یعنی ہم نے جیسے کہا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، حمل قرار پا گیا، تبھی سے تربیت کا زمانہ شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائے گی اولاد، تبھی سے اہم ذمہ داری ہے۔ جب بچے کو بولنا آئے تو ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے سب سے پہلے بچہ اگر کچھ کہے تو اللہ اللہ کا لفظ کہے۔ یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچے کو سکھائے
اللہ کہنا جب آپ سکھائیں گے تبھی جا کے اولاد اللہ اللہ کہنا سیکھے گی۔ اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اولاد کے سامنے گانے سن رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ناجائز ڈرامے دیکھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد نیک بنے، اولاد پرہیزگار بنے، اولاد قرآن کی تلاوت اچھی کرے، تو یہ خام خیالی ہے اور یہ غلط خیال آپ کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ خود اچھے رہیں گے، ایک اچھا ماحول اولاد کو دیں گے تو اولاد بھی انشاءاللہ اچھی بنے۔ اور جب آپ اپنی اولاد کو بچپن ہی میں ابھی بولنا نہیں آیا صحیح طور پر، تبھی سے اللہ اللہ بچے کے سامنے کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ بچہ جب سب سے پہلے کچھ بولنے کے لائق ہوگا تو اس کی زبان سے لفظ اللہ ہی نکلے گا۔ اسی طریقے سے تربیت ہوگی۔ جب آگے بڑھ رہا ہے بچہ، والد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ والد اولاد کے سامنے نمازوں کو ادا کرے، ماں کی ذمہ داری ہے روزانہ گھر میں قرآن کی تلاوت کرے، قرآن عظیم کا احترام کرے، مقدس کتاب کا احترام کرے۔ جتنا ادب کا اظہار کرے گی اور خاتون گھر میں رہتے ہوئے، تو اولاد چونکہ ماں کے پاس زیادہ وقت گزارتی ہے تو ان کو دیکھ کر جو ہے اولاد سب کچھ سیکھتی ہے۔ تو ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے جیسے یہ اولاد آگے بڑھتے جا رہی ہے، عمر کا حصہ آگے بڑھ رہا ہے، نیکیوں میں ان کی تربیت کرتی جائے، تبھی جا کے اولاد نیک ہوگی، آپ کی بھی فرما بردار ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی فرما بردار ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کلام کو ہم آئندہ جمعہ بھی لے جائیں گے، اور آئندہ جمعہ اولاد کے اور بھی کون سے حقوق ماں باپ پر ہوتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اسے بیان کریں گے، تاکہ پورے طور پر جو ماں باپ ہے وہ بھی جانیں اور جو دادا دادی ہے گھر کے بڑے ہیں وہ بھی جانیں کہ اولاد کے ہم پر کیا حق ہیں۔ جس طریقے سے اولاد پر ماں باپ کا حق ہے، اسی طریقے سے ماں باپ پر بھی اولاد کا حق ہے، جس کا ادا کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اور آج آپ دنیا میں ادا نہ کریں گے، اولاد بگڑ جائے گی، آپ کی بغیر صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بارے میں بھی سوال ہوگا اور آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ وما علینا